اچھا، جھوٹی خبروں کا اخبار ہم سارا چاٹ لیتے ہیں، ایک ایک سطر پڑھ لیتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، دوسری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مگر جھوٹی خبروں کا اخبار پڑھیں صبح نہار منہ خالی پیٹ فاسٹنگ، وہ خبریں جا کر کلیجے پہ لگیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانا مر گیا، عمارت جل گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ نہار منہ ہم وہ پڑھتے ہیں، پیسے دے کے اخبار لیتے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، ثواب بھی نہیں ہوتا۔ تو سچی خبروں کا قرآن، اللہ کا کلام پڑھ کے اگر ہم دن کا آغاز کریں، بتائیں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خود ہی سوچیں، غور کریں۔ اور پھر ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر اونچی، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، صرف اتنا پڑھیں گے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہے، 190 نیکیاں مل جائیں گی۔ برکتیں الگ، فائدے الگ، ثواب الگ۔ تو انسان کو چاہیے روز قرآن پڑھا کرے، کم از کم 10 آیتیں ہی پڑھ لو، اتنا ہی پڑھ لو۔ ہر گھر میں صبح پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا، سارا دن برکت والا گزرتا تھا۔ ناشتے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے سارے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی 1 پارہ، کوئی آدھا پارہ، کوئی کتنا پڑھتے تھے۔ اب وہ شوق نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، فوراً اٹھتے ہی کھولتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سی خبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑ جاتے ہیں، لیکن قرآن سے جڑتے نہیں۔ بہت کمزوری، بچوں کو عادت ڈالو۔ میں نے جتنے لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، حالات سنتا ہوں، ایسی مائیں، ان کو ماڈرن کہہ لیں آج کے زمانے میں، کہ وہ پرانی نہیں ماڈرن، لیکن ان کو بھی میں نے ان میں سے بھی دیکھا ہے ایسے، وہ بچوں کو ناشتہ نہیں دیتی تھی جب تک قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ شروع سے عادت، چھوٹی عمر سے عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اب ہم خود بھی نہیں کرتے، بچے بھی نہیں، سارے اٹھتے ہی دیر سے ہیں۔ ہمارے ہاں بازار کھلتے تھے صبح فجر کے بعد، سارا گھر اٹھتا تھا، ناشتہ کر کے لوگ دکان پہ صبح دکان کھولی، مغرب کے وقت بند کر دی، گھر آ گئے بچوں کے پاس، اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی ٹائم ملتا تھا۔ اب رات کو 12 بجے 1 بجے سونا، فجر پڑھنی نہیں ہے، اٹھنا دیر سے ہے، بازار کھلنا ہے زوال کے ٹائم پہ، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ تو کھول کس ٹائم رہے ہو؟ کیونکہ حدیث شریف کے مطابق صبح فجر کے بعد فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ فرشتے اونچی پھر کہیے، کہلوا رہا ہوں یاد ہو جائے۔ صبح آپ سو رہے ہیں، آپ غافل ہیں، جب آپ لینے والے نہیں بنے تو ملے گا کہاں سے؟ صبح اٹھتے، تسبیحات پڑھتے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، رزق خود تمہارے پاس دوڑ کے آئے گا۔ پڑھتے تھے لوگ، کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے تھے، کچھ سنتوں فرضوں کے درمیان کچھ فرض پڑھ کے سورج نکلنے تک یہ تسبیح پڑھتے تھے، برکت ہوتی تھی، کیونکہ فرشتے رزق بانٹ رہے ہیں، آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ غافل ہیں تو پھر بتائیے کیا ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ تو ہماری کوتاہیاں ہمیں محروم کر رہی ہے۔ تو قرآن سے پیار ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب، جتنا سمجھیں گے۔ اچھا، یہ وہ کلام ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، کتنی برکتیں ہیں۔
صرف محبت سے قرآن کو دیکھیں تو بھی ثواب ملتا ہے، سنیں تو بھی ثواب ملتا ہے، پڑھیں اور زیادہ ثواب، سمجھیں اور زیادہ. تو ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. مہربانی. تو کوشش کرنی چاہیے. اگر اب تک سستی کی ہے تو وہ سستی دور کر کے روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں ڈر بھی سنایا گیا ہے. کون سا دنیا کا معاملہ ہے جو اس میں بیان نہیں ہوا؟ مگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا نا. کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، پھر اس کی تفسیر دیکھتے جائیں آپ کے سامنے چیزیں آتی جائیں گی. نبی پاک نے سمجھایا، عمل کر کے دکھایا. تو آج کوئی آپ کے سامنے اچھے انداز میں بات کرے، آپ کہتے ہیں کتنا اچھا بول رہا ہے، کتنا میٹھا بول رہا ہے، اس کا انداز کتنا اچھا ہے. تو کوئی آدمی اپنی زبان سنوار کر بولے آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ رب کا کلام ہے، اس سے زیادہ ستھرا سنورا ہوا کوئی اور کلام نہیں ہے. ہم پھر بھی اس پہ توجہ نہ دیں. حالانکہ محبت والے آج بھی اللہ کا کلام سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بہتی ہیں، آنسو نکل آتے. صحابہ کرام کے واقعات سنو، اولیاء کرام کے واقعات سنو، کیسے کیسے واقعات کتابوں میں ہے. واللہ اعلم. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہم ان کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں دین پر. ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، گرفتار کر لیا تھا بادشاہ نے. کیوں گرفتار کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں کیا تھا. ان کو کہا تھا کہ آپ سب سے بڑے جج بن جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بنوں گا. اس نے کہا میں جیل میں ڈال دوں گا. اور میں جیل میں چلا جاؤں گا، جج نہیں بنوں گا. صرف یہ جرم. تو جب جیل میں ڈالا، جس جگہ آپ جیل میں رہے 7,000 مرتبہ وہاں قرآن پڑھا آپ نے. اتنی محبت تھی ان کو قرآن سے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کی یہاں وفات ہو جائے تو جا کے ایک پارہ کبھی پڑھ لیا، یا ویسے تو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا پھر وہ قبرستان بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گھر میں بلائیں، جنات، اثرات، آصب، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان اور جنات داخل نہیں ہوتے. لیکن محنت کرنی پڑتی ہے نا، وہ ہم سے نہیں ہوتی. ہم نہیں کرتے، شکایتیں کرتے. ہم چاہتے ہیں جی پکا پکایا حلوہ مل جائے، بس سیدھا منہ میں ڈال لیں. تو کچھ تھوڑی سی محنت کریں گے تو حلوہ ملے گا. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. تو وہ جو کافر کہتے تھے یہ بنایا ہوا کلام ہے، تو ان کو بتا دیا کہ یہ رب کا کلام ہے. اور قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ جملہ یاد کر لیں، قرآن بنایا ہوا نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، بنایا ہوا نہیں ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. کلام جو بول رہے ہیں، متکلم جس کا کلام ہے، تو متکلم ہے اللہ، اس کا کلام ہے. تو اللہ تعالی کی صفت بھی مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ پھر کہیے گا اللہ کی طرف. بل هو الحق.
یہ صحیح ہے، سچا ہے، درست ہے، اور کس کی طرف سے؟ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی نہیں، چوری ہو سکتا نہیں۔ پہلی کتابیں صحیفے، ان میں لوگوں نے تحریف کا مطلب بدل دیا، لفظ بدل دیے، آگے پیچھے کر دیے، پیسے لے کے بدلے، ویسے بدل دیے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں۔ دنیا نے بہت کوشش کی کہ دنیا کو قرآن سے خالی کر دے، مگر جس کی حفاظت رب کرے اس کو کوئی چوری کر سکتا نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کلام الہی ہے، سچا ہے، سچ ہے، درست ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، کیونکہ ان کے پاس، عرب والوں کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا۔ یہ اہل فطرت تھے، 500 550 سال سے انہوں نے ان کو ایسا پیغام نہیں ملا، تو اب ان کو آپ سنائیں تاکہ یہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاؤں، طریقہ ہوتا ہے جاننے کا، مثلا سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ پینے کی کوئی چیز پیتے ہیں، دودھ ہے، چائے ہے، شربت ہے۔ میں چائے پیتا نہیں، لیکن چائے کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ قہوے میں دودھ ملا کے چائے پیتے ہیں، زہر بنا لیتے ہیں، مگر آپ کو شوق ہے، پیتے ہیں، آپ پیتے رہیں۔ اس میں آپ ڈالتے ہیں میٹھا، سفید چینی کا استعمال، وہ بھی زہر ہے، وہ بھی آپ کرتے ہیں۔ شکر استعمال نہیں کرتے، آپ چینی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کس طرح سفید کیا جاتا ہے، وہ زہر بن جاتی ہے، بڑے شوق سے آپ کھا رہے ہیں، بیماریاں لگا رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے چائے میں، دودھ میں، شربت میں چیک کرنا ہے کہ میٹھا ہے یا نہیں۔ کیسے چیک کریں گے؟ فوراً جواب آیا، چکھ کے، ٹیسٹ کر کے۔ آپ کان میں ڈال لیں، میٹھا معلوم ہو جائے گا، پوچھ رہا ہوں۔ ناک میں کھینچ لیں، پوچھ رہا ہوں۔ انگلی گھما لیں۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ چکھ کے۔ آپ کو معلوم ہے، چکھیں گے معلوم ہو جائے گا اس میں میٹھا ہے یا نہیں۔ تو صحیح طریقہ ہوا چکھنا۔ ہر چیز کے لیے آپ کے ہاں کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، وہ کریں گے تو آپ کو صحیح رزلٹ اور صحیح معلومات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ سے ڈرنا ہے، کیسے ڈرنا ہے؟ آپ خود قانون بنائیں گے یا اللہ نے بتا دیا ہے اس پہ عمل کریں گے؟ کیونکہ آپ خود بنائیں گے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، خود بتا دیا، نبی پاک نے عمل کر کے دکھا دیا، تو اب ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمونہ سامنے ہے، عمل سامنے ہے، پھر بھی ہم اس پر توجہ نہ دیں تو سیانے کہلائیں گے؟ سمجھدار کہلائیں گے؟ بے وقوف شمار ہوں گے، احمق شمار ہوں گے، نالائق شمار ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی مہربانی ہے ہم پر۔ یہ مسلمان
یہ اللہ کی رحمت کو پہچان ہی نہیں رہے کہ ان پر کتنی مہربانی ہے، یہ اندازہ ہی نہیں کر رہے، غیروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کتنی مہربانیاں فرما رہا ہے، یہ توجہ ہی نہیں کر رہے۔